السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I am Dr. Amna and I am overseas Pakistani. میں نے اپنی ویڈیوز کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے ان ٹرمز آف دا کریٹیکل سچویشن آف پاکستان، اور اس میں میرا گول یہ ویڈیوز بنانے کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ ہم اوورسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں، اور پھر میں اپنی ویڈیوز میں ڈفرینٹ ریئیکشن بتاتی ہوں. جیسے آج 25 مئی ہے اور اٹس اے ویری ویری سیڈ ڈے. میں اس کے بارے میں اپنے جذبات بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیا فیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو میرا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو مریم صفدر ہے اس کے جھوٹ اور اس جھوٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ، اور کیسے مریم از دا اونلی وومن ان پاکستان جس کی عزت ہے، اور باقی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے حاضر. تو میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ ہم لوگ پچھلے کتنے آورز کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان سوشل میڈیا کے ساتھ، جس میں اس وقت اس مارچ میں میری بہت سی فرینڈس اور میرا اپنا بھائی شامل ہے، اور وہ لوگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں پرسنلی بھی، اور اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہم سارے جو انفولڈ ہو رہے ہیں سچویشن وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی تکلیف اور دکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے، اور اس طرح نہیں دیکھے کہ مطلب پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر جس بہیمانہ طور پر یہ شیلنگ کر رہے ہیں، نشانے لگا کے شیلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر. اس طرح کے سینز دیکھے ہیں بچپن میں بھی اور اب بھی، جب مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوجی ہوتے ہیں اور پھر آگے سے بے بس فلسطینی، اور پھر اس کے بعد کشمیر اور وہ جو انڈین کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ تو دیکھے تھے، لیکن آج ان ریالٹی وہی چیز آپ جب دیکھ رہے ہیں ان ویژولز کو تو یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، کہ ہماری اپنی پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے شیلنگ کر رہی ہے بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر جو کہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اٹ از میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے مذمت کروں اس چیز کی کہ جس طرح سے ہمارے اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، اور ایکچولی یہ پروو ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ واقعی ہی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، کیونکہ جب اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے جب تو دل میں درد ہوتا ہے. جیسے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جب سے عمران خان پاور میں آیا تھا تو ہر وقت تو ان کی لانگ مارچ لگی رہتی تھی، ہر کچھ عرصے کے بعد کبھی فضلو نکل رہا ہے، کبھی مریم نکل رہی ہے، گو کہ وہ ناکام ہوتی تھی لیکن وہ نکلتے تھے. اور آخری جو مارچ کانپے ٹانکنے والی مارچ ہے وہ تو بہت فریش ہے، تو کبھی کسی نے ان کو روکا نہیں ہے، اور کیونکہ پیسفل پروٹیسٹ ہے، یہ رائٹ ہے لوگوں کا. اور یہ کہ یہاں پہ تو بہت بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں رائٹ پروٹیسٹ کرنے کا کہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہم نے چنی اور اس کے اوپر شب خون مار کے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک امپورٹڈ کریمنلز ہمارے اوپر مسلط کر دیے، اور اب وہ پروف ہو رہا ہے، پروف تو ہو گیا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، لیکن اب تو یہ مریم اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے، اور اس کی کیا کریڈیبلٹی، اس کی کیا انٹیگریٹی ہے، اس کی کیا ایلیجیبلٹی ہے کہ وہ اسپوکس پرسن بن کے باتیں کر رہی ہے. اور جو ٹیم بنی ہے ماشاءاللہ، یہ رانا ثناءاللہ اور مریم کی ٹیم،
یہ جو کرمنل ٹیم آف کرمنلز ہیں اور یہ کنوکٹڈ لوگ ہیں، اور رانا سناولا کی جیسے ابھی یہ ویسے پروف ہو گیا ہوا کہ جتنا کوئی بڑا کرمنل ہوگا اتنے بڑے اس کو اختیارات ملیں گے. تو رانا سناولا پہ تو 22 قتل ہیں، اتنا بڑا کرمنل ہے وہ، اور ابھی اس وقت وہ جنرل رانا سناولا بنا ہوا ہے. اور اس کی جو ساتھ جو ٹیم میٹ ہے مریم صفتر، وہ خود مجرمہ ہیں. اور کس طریقے سے وہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے. جیسے کسی انگریز کو نہیں نا پتہ چلتا، اور کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے غیرت کو، آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کوئی لفظ نہیں ہے غیرت کا. جس طرح کسی انگریز کو نہیں نا سمجھا سکتے کہ غیرت کا کیا مطلب ہے، اسی طریقے سے یہ جو پورا چور ٹبر ہے نا، ان کو بھی نہیں پتا کہ غیرت کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بگوڑا باپ باہر بیٹھا ہوا ہے بہانوں سے، جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے. اس کے آنگلو بانگلو جو دونوں بھائی ہیں وہ بھی باہر ہیں، سارا ٹبر باہر ہے. اور اس پاگل لو آئی کیو عورت کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہوا یہاں پہ، اور ایسے ڈٹائی سے جھوٹ بولتی ہے. فار ایگزامپل ایک تو یہ ریسنٹ جھوٹ تھا کہ جب اکاڑا میں جلسہ کینسل ہوا ہے تو سب کی آنکھیں سب دیکھ سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا اور بہت سی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے گراؤنڈ پہ فوکس کر کر کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ گراؤنڈ جو ہے وہ اس میں پانی ہے اور کرسیاں بھیگی ہوئی ہیں. اتنی بغیرتی اور اتنا جھوٹ. اور آج پہلے انہوں نے جھوٹ بولا کہ اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور جب انہوں نے اس کا فرینزک کرایا تو ٹائم جو ہے نا رات کے 2 بجے تھا. مطلب نقل کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جھوٹ بولنے کے بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بولنے کے لیے بھی تھوڑی سی سمارٹنس چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ تو ان لوگوں میں سمارٹنس کیا، ایک تو بغیرتی ہے ان میں، اوپر سے یہ کہ ان کا آئی کیو بھی بہت لو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بس جھوٹ بولتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ ان کی یہ پرسیپشن ہے کہ ہم جو کہیں گے لوگ بلیو کر لیں، کیونکہ ان کے ارد گرد جو ہیں وہ یوز کے اپنے ارد گرد کے یہ جو پٹواری ہیں جن کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ مطلب میں اس وقت اگر کوئی سن رہا ایسا جو کہ نون لیگ کا حمایتی ہے، تو میرا اس سے یہ کویسچن یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ استعمال کر کے تھوڑا سا اگر حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. میں پرسنلی، ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم لوگ پیپلز پارٹی کے تھے. میرے فادر جو ہیں وہ پائنیئر تھے بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کی تھی پیپلز پارٹی کے لیے. اور ماشاء اللہ جب لگا تھا، مجھے یاد ہے اپنے بچپن کی یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ریڈز ہوتے تھے اور وہ گرفتاریاں پیش کرتے تھے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا سارا کچھ. لیکن جو جو ٹائم گزرا اور جب ہم نے دیکھا، اس کے بعد بے نظیر آئی، تو ہم بے نظیر کے ساتھ بھی تھے، کیونکہ شی واز ریئلی گڈ لیڈر اور بریو لیڈر تھی. لیکن جب اس کی شادی زرداری کے ساتھ ہوئی اور آہستہ آہستہ زرداری کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو گیا، تو ہم نے ریئلائز کر لیا کہ یہ تو اب وہ والی پارٹی نہیں ہے جو بھٹو کی ہے. تو اب اس وقت، اور کون اس وقت آپ پارٹی کے لیے تھوڑا، آپ کوئی کسی شخص کے لیے تھوڑا، آپ تو ابھی ہم عمران خان کے لیے جو لوگ پاگل ہوئے، وہ عمران خان کے لیے نہیں پاگل ہوئے، وہ پاکستان کے لیے پاگل ہوئے. ان کو پاکستان کا درد ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. آپ پورے اپنے دیکھیں تو صحیح نا، آپ اپنا دماغ یوز کریں، آپ حالات دیکھیں، آپ سارا کچھ دیکھیں، ان بائسڈ ہو کے سوچیں کہ یہ مطلب کیوں لوگ اتنے جوک در جوک جو ہے عمران خان کے پیچھے کیوں ہیں. اس لیے کہ وہ حق ہے. اور ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو کہ عمران خان، میرا بھائی جو ہے وہ ابھی ریلی کے ساتھ گیا اب اسلام آباد میں، اور ہم لوگ اپنے سب بھائیوں اور اپنے جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں اور ہماری فرینڈس وہ ادھر، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان کے لیے صدقہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ
یہ جو اس وقت پاکستان سٹیک کے اوپر ہے، اس وقت ہم نے کوئی یہ تو نہیں دیکھنا کہ نواز شریف یا زرداری یا کوئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر سنسیئر نہیں نا پاکستان کے ساتھ. تو اب ہم سب اپنی عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ فیل ہو کہ عمران خان جو ہے کسی وقت پاکستان کے ساتھ نہیں سنسیئر، تو سب سے پہلے ہم چھوڑیں گے اس کو، کیونکہ ہم عمران خان کو پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے سے سنسیئر ہے. اب لاسٹ میں فائنلی میں بات کروں گی کہ یہ جو چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں، کہ ذرا سی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو مریم کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ چادر اور چار دیواری کی باتوں میں، وہ جو ہے یہ جو سارے بکے ہوئے ایجنٹس ہیں، لفافہ صحافی جن کو کہتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہرام مچ جاتا ہے کہ عمران خان نے اس بی بی کو ایک نصیحت کی کہ بھئی تم اپنا، اس نے کچھ اس کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس کو نصیحت کی کہ تم شرم کرو. ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ تمہارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ میرا انالیسز ہے کہ ایک تو جب آپ کوئی ایسی چیز یا کوئی بات جب آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں، آپ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ایک طرف تو یہ جھوٹی کہتی ہے کہ اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور ساتھ وہ بار بار وہ ایکٹ کر رہی ہے. کیا اس کو کوئی ایڈکشن ہے اس نام کی؟ تو اس نے تو نصیحت کی، تو اس کی تو ہرٹ ہو گیا سارا کہ اس کی تو عزت جو ہے نا وہ اس میں کمی آ گئی، اور سارے نے کہرام مچا لیا. اور اس کے اگلے دن کیا ہوا، شیریں مزاری کو انہوں نے کس طریقے سے گھسیٹ کے جو ہے نا نکالا، اور اتنی وہ مطلب ان کی ایج دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، ان کی حیثیت دیکھیں، سٹیٹس دیکھیں، اور آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. تب تو وہ جو سارے بکے ہوئے یا غدار ہی میں تو کہوں گی، ٹریٹرز جو صحافی ہیں، تب تو وہ بڑے خاموش تھے، تب تو ان کی کانوں میں جوں بھی نہیں رینگی. کیا وہ پاکستانی نہیں تھی؟ کیا وہ عورت نہیں تھی کہ صرف مریم ہی باعزت ہے؟ اور مجھے اس کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کروں گی کہ یہ جو ٹیم بنی ہوئی رانا ثناء اللہ اور مریم، مجھے تو بہت سی باتوں کا پتہ چلا سوشل میڈیا سے کہ کیا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ رانا ثناء اللہ پہ تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی بری بات کی تھی مریم اور اس کی ماں کے لیے. تو اب یہ وہی میں نے کہا نا کہ ان میں غیرت کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ غیرت کیا ہوتی ہے. اب وہ اس کے ساتھ ٹیم بنی ہوئی ہے اور اس کی تعریفیں کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے اور بڑا پرائڈ فیل کر رہی ہے کہ بھئی رانا ثناء اللہ آپ لوگوں سے نپٹے گا. شیم آن یو، بہت ہی، تم تو چلو بھر پانی میں ڈوب ہی مرو. اور پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے انہوں نے ریڈ سٹارٹ کر دیے، اور کس طرح ہم نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی کس طرح سے وہ ڈر کے کانپ رہی تھی وہ، اور کس طرح سے لوگوں کی انہوں نے چادر و چار دیواری کو پامال کے ان کے گھروں میں گھسے. تو اب کوئی کیوں نہیں کہتا تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ کیوں مریم باعزت ہے حالانکہ اپوزٹ ہے، وہ بالکل بھی باعزت نہیں ہے. اس کے ہمارے دل میں، موسٹ آف دا پاکستانیوں کے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اوپر سے وہ پیتھولوجیکل لائر ہے، ہر بات پہ تو اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے. اور میں جو ہوں، یہ ابھی حق کی فتح ہے، یہ اس وقت پاکستان کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی، حق کی فتح ہوگی، کیونکہ حق جو ہے وہ حق پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے اپنی اگر ہسٹری میں دیکھیں، اپنے پیغمبروں کی بایوگرافیز دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پڑھیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق پہ تھے. طائف پہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان سے بڑا کون تھا اس دنیا میں جو کہ اللہ کا محبوب؟ اس کے بعد جب وہ مکہ سے نکلے تو مدینہ پہنچنے کے لیے کیا کیا انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. تو پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ ان کو ملی، اور باقی بھی جن پہ اللہ کے راستے میں چلنے والا مشکل ہے، حق پہ چلنا مشکل ہے، لیکن فتح تو حق کی ہوتی ہے. تو اب ہم لوگ ایک تو سیڈ تو ہیں کہ جو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے، مجھے تو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو آزاد کرائیں گے. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہے. ابھی ہم اوورسیز پاکستانی جو ہماری کیپیسٹی ہے ہم اس طرح کر رہے ہیں.
ہم پاکستان کو جس طریقے سے ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کو اس کی مدد کریں گے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکو چور اور کرمنلز کی جنہوں نے ہمارے پاکستان، پیارے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، ہم ان کے قبضے سے چھڑائیں گے اور ان غداروں کو ہم پورے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں بہت پازیٹیو ہوں، انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی۔ ہمارا سفر مشکل ہے لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج جو انہوں نے ظلم ڈھایا اپنے ہی پاکستانیوں پہ، اس رانا سناولا کرمنل اور اس مجرمہ مریم صفدر کے کہنے کے اوپر، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کے کہنے سے جو انہوں نے یہ ظلم ڈھائے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا تو ملے گی، ابھی اس دنیا میں بھی ملے گی، اللہ کے حضور بھی ملے گی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے لیے کوئی خاص ہی عذاب تیار کر کے رکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس میرا یہاں پہ بس اتنا ہی میں نے آج کہنا تھا، کیونکہ آج دل جو ہے بہت زیادہ اداس ہے، دکھی ہے۔ ہم یہ جو آپٹکس دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان ہمیں پورا پاکستان زندہ رہے گا، پاکستان آباد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب صفائی ہوتی ہے، جب ہم ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں اپنی، ایون اپنے گھر کی بھی، تو بہت گند پڑتا ہے، بہت میس پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر صفائی ہو جاتی ہے، سارا گند ہم باہر پھینک دیتے ہیں، جتنا گاربیج ہوتا ہے اس کو نکال کے۔ تو ابھی اس وقت پاکستان کی ڈیپ لیول پہ ڈیپ کلیننگ عمران خان کی سرکردگی میں ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سارا گاربیج نکل رہا ہے نا، جو نیا نیا گاربیج جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم ان کو پھینکیں گے اور ان کو انجام پہ پہنچائیں گے۔ اچھا جی، اللہ آپ کے حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔